बाज लोगों का मानना है कि न्यूटन पारस पत्थर की तलाश में कामयाब हो चुका था, जिसे किसी भी धातु से मस किया जाए तो वो सोने में बदल जाती है। ये भी माना जाता है कि हकीम इब्न मुकन्ना ने जादुई असरात का हामिल सुर्ख पारा हासिल कर लिया था, जिसकी मदद से ही वो एक मसनूई चांद बनाने में कामयाब रहा। रूस के साथ होने वाली सर्द जंग के दौरान अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ऐसे अफराद की तलाश में सरगर्दां रही जो रूहानी सलाहियतों के हामिल थे। ऐसे ही हिटलर ने अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब देने के लिए माहिर जर्नेलों की बजाय सितारा शनासों और नजूमियों की खिदमत हासिल की। हिटलर के बारे में यह भी मशहूर है कि उसने स्पीयर ऑफ डेस्टिनी नामी नेजा हासिल कर लिया था, जिसके बारे में रवायात मशहूर हैं कि जादुई सलाहियतों का हामिल ये नेजा जिसके हाथ लगा उसने कभी शिकस्त नहीं खाई। इस वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प मालूमात हम अपने सामईन के साथ शेयर करेंगे और इनकी हकीकत का भी जायजा लेंगे। लेकिन इससे कबल कि हम आगे बढ़ें, हम अपने साथ शामिल होने वाले नए नाजरीन को ये याद दहानी करवा दें कि वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो से मुतल्लिक उन्हें बर वक्त नोटिफिकेशंस मौसूल हो सकें। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, ये मशहूर मकूला तो आपने सुना होगा और ऐसा देखा भी गया है। जब कोई कौम या फौज हालत जंग में होती है तो वो जंग जीतने के लिए कुछ भी करके इस जंग को जीतने की कोशिश करती है। दुनिया में लड़ी गई तकरीबन तमाम बड़ी जंगों में झूठ, फरेब, चालबाजी, जासूसी निज़ाम और साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में चंद ऐसी कौमें, फौजें और खुफिया तंजीमें भी हैं जिन्होंने अपने मकासद हासिल करने के लिए कीमियागरी, नजूम और जादू वगैरह जैसी चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिशें भी की। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि हम जिन कौमों की बात कर रहे हैं वो कदीम तारीख का कोई किस्सा पारीना नहीं, बल्कि ये तो दौरे जदीद की इंतहाई तरक्की याफ्ता और मोहलक तरीन हथियारों से लैस कौमें हैं। यूं तो आज की तरक्की याफ्ता कौमें इन तमाम चीज़ों को गैर हकीकी, गैर साइंसी और दकियानूसी ख्याल करती हैं, लेकिन 21वीं सदी की इन ही तरक्की याफ्ता अक़वाम से कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। दौरे जदीद के ऐसे ही चंद वाक़यात आज हम आपके सामने पेश करते हैं। सुर्ख पारा, रेड मरकरी। ज़माना कदीम में मिस्र व बाबुल, चीन, हिंदुस्तान, यूनान और रोमा की तहजीबें टेक्नोलॉजी और इल्म फ़न के बड़े मराकज़ थीं। लेकिन इन तहजीबों के साइंसी उलूम, फ़लसफ़ा, जादू और देवमालाई व अफसानवी नज़रियात का मलगूबा होते थे। इन्हीं उलूम की एक मशहूर शाख थी इल्मुल कीमिया, लेकिन ये आज के इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री जैसी ना थी। माहिरीन का कहना था कि इल्मुल कीमिया ने इस नज़रिए के बतन से जन्म लिया कि कायनात भर में तमाम चीज़ें 4 अनासिर यानी आग, मट्टी, हवा और पानी से बनी हैं। कदीम फ़लसफ़ियों का दावा था कि मिट्टी को मुख्तलिफ अशकाल में ढालना मुमकिन है। इनका ये कहना था कि चूंकि सब धातें मिट्टी से बनी हुई हैं, लिहाजा तांबे को सोने में बदला जा सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन फ़लसफ़ियाना ख्यालात पर जादुई और मावराई दास्तानें मशहूर हुईं जो बाद में पुख्ता नज़रियात की सूरत इख्तियार करती चली गईं। कदीम दौर में इल्म कीमिया के माहिरीन की यही कोशिश रहती थी कि वो ऐसा जंतर मंतर तलाश कर लें जो इंसान को उम्र जावदा अता कर दे, या फिर ऐसी दहात हाथ लग जाए कि मिट्टी से सोना बना सके। सदियों तक लालची और पुरतजस्सुस लोग उम्र खिज़र अता करने वाले आबे हयात और मिट्टी को सोना बनाने वाले पारस पत्थर की तलाश में भटकते रहे। लालच की यह दौड़ 19वीं सदी ईस्वी तक जारी रही। इस दौर के बड़े साइंसदान मसलन रॉबर्ट बॉयल, आइजैक न्यूटन और एंटोइन लेवाइजर वगैरह भी अपनी लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ कीमियाई मादों के जरिए ऐसे तजर्बात करते रहते थे जिनका मकसद पारस पत्थर और आबे हयात तैयार करना होता था। 18वीं सदी में लेबॉर्ट्रियों में होने वाले तजर्बात से एक नई साइंस केमिस्ट्री सामने आने लगी तो देवमाला, फ़लसफ़ा और फरसूदा नज़रियात का मलगूबा इल्मुल कीमिया मुस्तरद और मतरूक होने लगा। 19वीं और 20वीं सदी ईस्वी में पारस पत्थर और आबे हयात समेत अलकीमिया के कई नज़रियात को फरसूदा करार दे दिया गया। इल्मुल कीमिया के नज़रियात में ही एक सुर्ख पारे का तसव्वुर पाया जाता था। कहा जाता है कि सुर्ख पारे की मदद से सोना बनाया जा सकता है, जिन्नों को अपने काबू में किया जा सकता है। जे एंटी रेडार भी कहलाता है, जिसकी मदद से जहाज आसमान से गायब हो सकता है।
جبکہ بحیثیت ہتھیار سرخ پارہ نیوکلیئر بم سے کئی گنا بڑا دھماکہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب باتیں صرف اور صرف خیالی، مفروضہ اور افسانوی ہیں۔ جدید سائنس کی روح سے ریڈ مرکری یعنی سرخ پارہ جیسی کوئی شے وجود نہیں رکھتی، لیکن 21ویں صدی میں کئی لوگ اس افسانوی سرخ پارے پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ نیوٹن پارس پتھر کی تلاش میں کامیاب ہو چکا تھا اور حکیم ابن مقنع نے سرخ پارہ حاصل کر لیا تھا، جس کی مدد سے ہی وہ ایک مصنوعی چاند بنانے میں کامیاب رہا۔ 1970 کی دہائی میں بھی ایسی ہی افواہیں گردش میں تھیں کہ سوویت یونین نے کئی تجربات کی مدد سے سرخ پارہ حاصل کر لیا ہے۔ ایک معتبر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سن 2014 میں دنیا کی ایک امیر ترین دہشت گرد تنظیم نے عالمی اسلحہ اسمگلروں کو $4 ملین کا کنٹریکٹ صرف اور صرف ریڈ مرکری حاصل کرنے کے لیے دیا تھا، جبکہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ بہت سے اسلحہ ڈیلرز اور مسلح گروہوں نے اس تنظیم کو سرخ پارہ فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ یہ تمام کے تمام دعوے بعد میں فراڈ ثابت ہوئے۔ یہ بات منظر عام پر اس وقت آئی جب اسلحہ اسمگل کرنے والا ایک گروہ گرفتار ہوا اور اس کے موبائل فون سے سرخ پارے کے کنٹریکٹ اور اس سے متعلقہ پیغامات اور تصاویر ملی۔ آج بھی سری لنکا کے تامل ٹائیگرز، روس، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ سمیت تقریباً ہر مسلح تنظیم اور ہر اسلحہ ساز گروپ کے لیے سرخ پارہ ایک سہانا خواب ہے۔ ان تنظیموں کا اب بھی ماننا ہے کہ سرخ پارہ ایک سپر ہتھیار ہے جس کے ہاتھ میں آتے ہی وہ دنیا کی سپر پاور بن سکتے ہیں۔ یہ سہانا خواب ان کے لیے ایک خواب ہی ثابت ہوگا، کیونکہ سرخ پارہ کا وجود صرف جادوئی داستانوں اور سائنس فکشن فلموں میں ہی ہے۔ سرخ پارہ جیسی کوئی جادوئی شے وجود نہیں رکھتی۔ ماورائے سپاہی۔ امریکہ اور روس کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کے دوران دونوں ممالک نے 1960 اور 70 کی دہائیاں ذہنی سوچ کے ذریعے چیزیں تباہ کرنے جیسے تجربات پر صرف کی۔ روس کے ساتھ ہونے والی سرد جنگ کے دوران امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA، جسے دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیز میں شمار کیا جاتا ہے، ایسے افراد کی تلاش میں سرگرداں رہی جو روحانی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ایسے لوگ جن میں ایسی باطنی قوت موجود ہوں کہ وہ عام حواس خمسہ سے ماورا کسی اور طریقے سے ان باتوں کا ادراک کر لیتے ہیں جو ابھی واقع نہ ہوئی ہوں، یا عام ذرائع سے ان تک اس کا ذکر نہ پہنچا ہو۔ ان کا مقصد ایسے افراد کی مدد سے اپنے دشمنوں کے دماغ میں جھانک کر ان کے ارادے اور مستقبل کے منصوبے جان لینا تھا۔ ایسے افراد کو سائیکک واریئرز یعنی ماورائی صلاحیتوں والے سپاہی کا نام دیا گیا۔ ان ماورائی سپاہیوں میں سب سے زیادہ شہرت اوری گیلر نامی ایک برطانوی نوجوان کو ملی۔ یہ شخص اپنے دماغ کے ذریعے کسی بھی قسم کی دھات کو کنٹرول کرنے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوسرے افراد کے دماغ میں چل رہے منصوبوں کو بانپ لینے میں ماہر مانا جاتا تھا۔ اوری گیلر ذہن کی قوت سے نہ صرف لوگوں کے خیالات پڑھ لیتا بلکہ اسٹیل کی سخت چیزوں کو بھی موڑ لیتا تھا، یعنی اس کی ٹیلی پیتھی محض خیالات کی ترسیل و وصول تک محدود نہ تھی بلکہ اس کے ذریعے وہ تصرف بھی کرتا تھا۔ وہ ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھ کر باہر ہونے والی گفتگو کا احوال بھی سنا دیتا۔ ایک آدمی ایک تصویر لیے ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا تو گیلر دوسرے کمرے میں بیٹھ کر اس تصویر کی ہو بہو نقل بنا دیتا تھا۔ CIA نے ایسے افراد کی مدد سے کیا کیا مقاصد حاصل کیے کسی کو نہیں معلوم، لیکن دفتری دستاویزات میں اسے امریکی تاریخ کا ایک ناکام ترین تجربہ کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل بھی دو ایسے ہی غیر معمولی بصیرت و ذہانت کے افراد کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جیرارڈ کروئزے اور پیٹر ہرکوس تھے جو ہالینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ جیرارڈ کروئزے کسی شے کو پکڑ کر اس کے مالک کے چیدہ چیدہ حالات بتا دیتا تھا۔ پیٹر ہرکوس بھی لوگوں کے ذہن پڑھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان دونوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سمیت کئی خفیہ اداروں کے لیے کام کیا اور قتل، اغوا اور چوری سمیت درجنوں کیسز کی گتھیاں سلجھائیں۔ خفیہ ایجنسی میں نجومی۔ کوئی بھی فوج اپنی آدھی جنگ اس وقت جیت لیتی ہے کہ جب اسے اپنے دشمن کی اگلی چال کا پہلے ہی پتہ ہو۔ اسی لیے جنگ سے قبل جاسوسی نظام اور خبر رسانی کے ذرائع مضبوط بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے دشمن کا کیا کیا جائے جو اپنی جنگی چالیں زوڈیک سائنس، ستارہ شناسوں اور ماورائی علوم کے ماہرین کی مدد سے طے کرتا ہو؟ یہاں بات ہو رہی ہے ہٹلر کی، جو میدان جنگ کی حکمت عملی ماہر جرنیلوں کی بجائے ستارہ شناسوں اور نجومیوں کی مدد سے ترتیب دیتا تھا۔
جنگ عظیم دوئم کے دوران برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے زیر نگرانی کام کرنے والے ایک خفیہ ادارہ اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹو کے ارکان یہ سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہٹلر اپنے دور کے ایک مشہور زمانہ نجومی کارل کرافٹ سے روزانہ ملاقات اور تبادلہ خیال کرتا ہے۔ یہ معلوم ہونے پر برٹش انٹیلیجنس ایجنسی MI5 نے نجومی کا توڑ نجومی سے نکالنے کی خاطر لوئس ڈی وال نامی ایک جرمن نژاد ہنگیرین نجومی سے رابطہ کیا۔ یہ نجومی ہٹلر کے ذائچوں کے مطابق اس کی ماہانہ وار ہوروسکوپ رپورٹ برٹش ملٹری کو ارسال کیا کرتا۔ جی ہاں، یہ وہی ہوروسکوپ رپورٹ ہے جو مختلف اخباروں اور رسالوں میں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا کے عنوان سے شائع ہوتی ہیں۔ جنگ عظیم دوئم میں جرمنی کی شکست پر لوئی ڈی وال نامی یہ نجومی انتہائی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ سمجھنے لگا کہ ہٹلر کی تباہی میں سراسر اس کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ اس نے کئی دن ایک فوجی کی وردی پہن کر لندن کی سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے گزارے۔ وہ ہر آنے جانے والے کو یہ بتاتا کہ کس طرح اس نے جرمنی کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں ہٹلر اور جرمن نجومی کرافٹ کی ملاقاتیں بھی محض افواہیں ثابت ہوئیں۔ قسمت کا نیزہ، اسپیئر ڈیسٹنی۔ آپ کو کیپٹن امریکہ نامی ہالی ووڈ مووی کا ویلن تو یاد ہی ہوگا، جو ہائیڈرا نام کی ایک خفیہ تنظیم کا سرغنہ تھا۔ یہ در حقیقت ایک حقیقی کردار تھا، جبکہ ہائیڈرا جیسا پر اسرار ادارہ بھی حقیقت میں موجود تھا۔ اس ادارے کا اصل نام اہننرب تھا، جس کا مطلب ہے آباؤ اجداد کی میراث۔ اس ادارے کا مقصد دنیا بھر میں پھیلی پر اسرار اور جادوئی چیزیں جمع کرنا تھا، جن کی مدد سے نازی آرمی کو مضبوط بنایا جا سکے اور پوری دنیا پر جرمن جھنڈا لہرایا جا سکے۔ اہننرب نامی اس ادارے نے جزیرہ آئس لینڈ میں وہ جادوئی سرزمین دریافت کرنے کے لیے ایک مشن روانہ کیا تھا جہاں آرین نسل کی پیدائش ہوئی۔ ایک مشن ایتھوپیا نامی ملک بھیجا، جس کا مقصد حضرت موسیٰ کے تبرکات والا تابوت سکینہ اور آف دی کوویننٹ حاصل کرنا تھا۔ ایک جانب تبت کے علاقے میں ییٹی نامی مخلوق کی تلاش بھی شروع کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مشن فرانس کے صوبے لانگوی ڈاک میں بھیجا تاکہ وہاں سے حضرت عیسیٰ سے منسوب مقدس پیالہ ہولی گریل تلاش کر سکیں۔ اسی ادارے نے سب سے پہلے سوچ کے ذریعے ذہن پڑھنے یعنی مائنڈ ریڈ کرنے والے افراد کو جمع کرنا شروع کیا۔ اہننرب کی ہی مدد سے ہٹلر نے دی اسپیئر آف ڈیسٹنی نامی نیزہ بھی حاصل کر لیا تھا، جس کے بارے میں یہ روایات مشہور ہیں کہ جادوئی صلاحیتوں کا حامل یہ نیزہ جس بادشاہ کے ہاتھ لگا اس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ ایک واضح مثال کنگ شارلیمین کی تھی، جو لگاتار 47 جنگوں میں فتح یاب ہوا، لیکن جیسے ہی یہ نیزہ اس کے ہاتھ سے گیا، شارلیمین بھی دنیا سے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نیپولین نے بھی اس نیزے کے حصول کی کوشش کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر اس نیزے کی پراسرار طاقتوں پر اس حد تک یقین رکھتا تھا کہ جیسے ہی جنرل پیٹن کے زیر قیادت امریکی فوج نے اس نیزے پر قبضہ کیا، اس کے کچھ دیر بعد ہی ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ یہ نیزہ، جسے ہولی لینس بھی کہا جاتا ہے، آج کل کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں ہولی لینس رکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وینا میوزیم آسٹریا میں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ سینٹ پیٹر بیزیلیکا ویٹیکن سٹی میں اس کے موجود ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نیزہ آج بھی امریکہ کے قبضے میں ہے۔